آپ لوگ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ عسکری صاحب کے فوراً بعد ممبر پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب علی عباس عسکری صاحب لاہور۔ باواز بلند صلوات بار دیگر باواز بلند صلوات برائے تاجیل ظہور حجت خدا باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق سے دے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو اس پنڈال میں جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے، خدا معلوم کس کی آمین جا کر باب قبول سے ٹکرائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ ہر وہ شخص جس کی آنکھ سے بیاد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد اشک بہتے ہیں، میرے مالک اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین واجب سمجھ کے کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات مل کے بلند آواز سے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے اور کافی خوبصورت ماحول ہے۔ اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ فضائے نجف آپ کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکے، تکلیف نہ سمجھیں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ صورتحال آپ تمام مزیدار دیکھ سکتے ہیں، مجلس کی، موسم کی اور ذاکرین کی۔ جتنے اچھے پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنا اچھے پڑھنے والے ہیں ان کا سب کو بھی میرے بات پڑھنا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ علی کاظم صاحب یو کے سے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کا حکم اور وعدہ وفا ہو گیا، جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور یا علی مدد میرے بعد پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اگر میری آواز سنیں تو تھوڑا سا اس کا والیوم بڑھا دیجیے گا اور اس کی کو ذرا سی بس 100 میں سے 10% صرف ساؤنڈ بڑھا دیں۔ مصرع عرض کیا ہے کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، موسم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کے چہروں سے مجھے اتنا پتہ چلے کہ میری بات نہیں آئی۔ ایک تو آیا میں ایک مدت کے بعد وہ اس علاقے میں، دوسرا اس مجلس میں تو پہلی بار آیا ہوں، تو یہ کیا ہے میں ضائع نہ کرے آئے، میری گل پسند آئے تو ٹرے آئی نہیں تو آئے نہیں آئے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بات شروع ہو گئی جناب، کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟
تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 27 رجب کو میرے مولا کو دربار ولید میں بلایا گیا اور جب دربار میں پتہ چلا کہ میرے مولا تشریف لا رہے ہیں تو درباریوں نے آپس میں 2 منصوبے کیے. پہلا منصوبہ تو یہ کیا، ولید نے تمام درباریوں کو حکم دے دیا کہ جب حسین آئے تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو دروازے کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے نا، وہاں دربانوں کو حکم دے دیا کہ تم نے پردہ نہیں ہٹانا. علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ اٹھائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے گزرے گا تو حسین خود ہی ہمارے سامنے جھک جائیں گے. ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا اور دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں اٹھائے گا. پردہ حسین خود اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے تو ہم خود حسین کو پریشرائز کر دیں گے اور علی کا لال خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. اس علاقے کے شریف شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ کہتی ہے امام وہ ہوتا ہے جیسے حالت حال کی آگے سے بھی آ گئی ہو. میرے امام پردے کے اس جانب جب دربار میں تشریف لائے، وائے روب امامت کے جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، علی کے لال نے کچھ نہیں کیا. میرے مولا نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. میرے امام اندر تشریف لائے اور اندر آتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا. مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، اس پردے کو ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تیری رعایا نے بات شروع ہو گئی، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا. علی کے لال کے جملوں کی ڈیلیوری کچھ ایسی تھی. تاریخ کہتی ہے امام کے احترام میں مسند سے، تخت سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقی درباریوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. جب وہ کھڑا ہوا تو تمام درباری بھی کھڑے ہو گئے. اب علی کے لال نے اپنے پروٹوکول میں بیچ میں سے گزرنا شروع کیا. میرے مولا گزر رہے ہیں، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام. مولا یہاں بیٹھے، مولا یہاں بیٹھے، مولا یہاں بیٹھے، مولا میرا سلام. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو کربلا والوں سے مانگتا اور سمجھ کے مسکرائے بھی نہیں. تکبیر تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجدن کا غرور بن کے میرے مولا حسین ولید کے تخت کے سامنے آ کے فرماتے ہیں بتا تو نے مجھے دربار میں کیوں بلایا؟ ولید نے کہا مولا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ بیٹھے. اس کی بادشاہت اور تخت پہ پاؤں کی ٹھوکر مار کے حسین فرماتے ہیں جاہل تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. اللہ ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج نہ کرے. ذرا بول سکتے تو رہے میرے نال. تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. بتا تو نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین کے ہاتھ میں ولید نے یزید کا خط دیا. خط کے اوپر لکھا ہوا تھا حسین یا بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو. حسین یا بیعت کرے، گل مک گئی تو نظم شروع ہو گئی. یا حسین بیعت کرے یا حسین کم از کم ہنس کے تو ویکھا کر والے مولا وڈے لگے نہیں داد بھاوے نہ دے. کم از کم ہنس کے تو میں نے ویکھنا، میں پتہ تو لگے میری گل تیرے تک پہنچ رہی ہے. یزید کے لفظ سے یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو. تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے جواب نہیں دیا. یزید کا خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا. حسین دروازے کو چلے. ولید نے پیچھے سے آواز دے کے کہا حسین آپ جانتے ہیں میں یزید کا نوکر ہوں، اگر یزید پوچھے کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ مڑ کے مسکرا کے فرماتے تو پریشان نہ ہو، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے آخری بندے تک سر اٹھانا جو بیٹھے جسے نہیں سمجھ آئی اس سے عسکری کی بات ہی نہیں. فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. تمام ذاکرین مجھ سے بڑے، میں خاک پا بھی نہیں. چھٹا مصرع پڑھنے کے بعد بندہ ایک اٹھ کے کہہ دے علی کے پاس عسکری کربلا کا سوار ہوں، اندروں پاکن منے تے گل تے سواد نہیں آیا. قرآن کی قسم پہلی بار اور آخری بار یہاں آیا ہوں. تو نے میرا حق رکھ لیا، تو جان مولا جانے اس کی ذات جانے. یہ ہیلی کیمپ یہاں سے اٹھائیں گے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مجھے مصرع سمجھانا ہے. فرماتے ہیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈل رہا ہے. تکبیر علی کے لال نے جملہ کیا کہ قیامت تک کے چہرے پہ تماچا مار دیا. ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈل رہا ہے. ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کل ایمان نعرہ حیدری. 2 منٹ پڑھن دے میرے ساتھ، 2 منٹ. مجمع کھسو کا میرے ہاتھ میں آیا ہوئے. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی میں اس کی نسلیں. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں.
तमहीद करा, हाथ मारा, तमाम एक्टिविटीज को साथ लेके चलूं तो अस्करी का कमाल। खुदा की कसम, ये इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा मजमा अली काज़िम जहां बैठे हैं यूके में, वहां से देख भी रहे हैं तो दुआ कीजिएगा। मिंबर की इज्जत को गवाह बना के कह रहा हूं, कुछ नहीं तो तकरीबन 6 किलोमीटर तक लंबा जुलूस था 12 मुहर्रम को, जो कराची गुलिस्तान जौहर में आके एंड होता है। ये जितना मजमा बैठा है बहुत बड़ा मजमा, मैं कहता हूं इस मजमे की 40, 50, 60 टोलियां बना के उस मजमे में फेंक दो तो पता ही नहीं लगे कहां से आया और कहां को गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मुझे याद नहीं पड़ता कराची माहौल क्या। 6 किलोमीटर कुछ नहीं तो 3.5-4 लाख की तादाद में शिया सुन्नी भाई इमाम हुसैन शहन से बादशाह को नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, और मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूं, जो डर गया और गोडियां सिर दे लगे, जिसके सीने में दिल नहीं अली की विलायत धड़क रही है वो मिस्र कबूल करे। तारीख कहती है अली के लाल ने जुमला नहीं कहा, खुदा की कसम इसी जुमले पे जंग समेट के हुसैन अपने साथ ले गए। ये जितने कैमरा मैंने कैमरा फेंक के वीडियो बनाए, मुझे वो हुसैनी दिखाए जो समझ के हाथ नहीं उठाता। वलीद ने कहा हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ रखे तो क्या होता है? अली के लाल ने कहा हाथ पे हाथ रखा ही नहीं जा सकता। वलीद ने कहा बजा, हुसैन ने कहा सुन, ये हाथ आम हाथ नहीं, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या बदनसीब। समझ गए? मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। बनाते मेरी हथेली को मालूम यजीद प्यारे ही प्यो दा ना ही वो तो उठी खड़ो वो जी तेरी मेरी सेहत नहीं चलती और पता नहीं क्या बने। आई देखो बंदा हुन चुप कर गया ना, हो तेरा मेरा जेड़ा वैसे हुन मैं बंदा तो सी जेड़ा नहीं बोलता, यही वो जुमले हैं जो हुसैन ने मैदान करबला में बोले। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं हुसैन को अकेला समझा है? फरमाया मैं हुसैन अगर चाहूं तो तुम 9 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। हाथ ऊपर रखना, हाथ नीचे न रखना, हाथ ऊपर। तकबीर जुमला है, बंदा बसी जरा हाथ नहीं जाता। फरमाया तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, हुसैन की मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम है। सदके और तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम हो। फिर अली के लाल ने जुमले कहे, सर जी एडी बड़ी गल करो कि 1000 होर कटो खुदा दी। बाबा जुल्फिकार जी नहीं, मैं समझे ज्यादा कटू इस बात शादी का निकाल तो सुनो कर मालूम 2000 बनाना पड़ेगा। अच्छा फरमाया मुझसे लड़ने आयो, मैं ताबेदार जो मैं लख बन गया उसको। फरमाया मुझसे लड़ने आयो बाबा जी हुन मैं भी सुनो। फरमाया मुझसे लड़ने आयो, भाई शर्म नहीं आती? बाबा जी ये महल्ले में थोड़े हवाले पे करता हूं, ये मजमा चुप कर गया हो थोड़ा मेरा संग वैसी खुदा दी कसम मैं गिला करे सा जेड़े सामने बैठे तुसी चुप करके मैं आप थोड़े सामने आ वैसा। अली के लाल ने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि कयामत तक के चेहरों पे तमाचा लग गया। फरमाते हुसैन से लड़ने आए, शर्म नहीं आती? शामियों जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। बाबा जी ये अपना मजमा भूल गया, ये 2000 और तैयार रखा है। अब मेरे कहर से तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। और हुसैन से लड़ने आए, शर्म नहीं आती? और शामिया शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले। नहीं बोलो मतलब सच्चाई नहीं समझ गए? मिलके बोलो सखीला
حیثیت ساکن بابا جی نہیں پیارے حیثیت ساکن ہو بابا جی ایسے کرو جو دل سے بولے گا من کی مراد پائے گا علی الولی اللہ نعرہ مشرا اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے بات میں میری آخری والے سے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے میں اہل سنت بھائیوں کا کلیجہ پھاڑ کے ویلکم کرتا ہوں میں پل کے بچھا کے ان کی ویلکم خدا کی قسم سٹوپڈ آدمی ہے جو اہل سنت بھائیوں کی عزت نہیں کرتا اچھا ماحول ہے شیعہ سنی بھائی خدا کی قسم سرکار رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں لیکن بندہ اب شیعہ سنی بھائی یہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم میری مخدومہ نے مہر لگائی تو یہ گھر مل کر ذکر کر رہے ہیں ورنہ کوئی آ ہی نہیں سکتا بندے سمجھتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہ نہیں کہ وہ آ ہی نہیں تھے وجہ بتا رہا ہوں مجھے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ علیز نجف چومنے پہ نہیں جاتا اے منکر اقرار علی ولی اللہ سنا بھی ہے تو انڈیا میں بابا جی نے تو ڈاڈے آئے تھا جی نے تو ڈاڈے آئے اچھا بابا خدا مصر خدا کی قسم اس سے بڑے علی کے پاس عسکری کی گرپ میں ہے ہی نہیں اس سے بڑی بات علی کے پاس کے ہاں ہے ہی نہیں مصرا بطور خاص جہاں جہاں بیٹھے ہیں فارش میں بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت ورنہ میں تو شاعری پڑھنا ہی چھوڑ گیا مجھے مولا کی قسم میں قرآن کی آیت کو لے کر پیر مرتضیٰ شاہ بات شروع کرتا ہوں اس میں خطابت کرتا ہوں یہ شاعری میں اس لیے پڑھوں کہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور یہ بندے ہاتھوں کی بات پہلا مصرع آپ کی مرضی کا دوسرا عسکری کی مرضی چلے دوسرا ویسے جیسے مصرع ڈیزرو کرے اور میں گیا بڑے بات اتنی قیمتی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف میں چلے آخری 4 لائنیں اور میں مصاحب پہ آ گیا اور یہ دیکھ مجھے ضائع نہ کریں ہر بندہ سمجھے کہ علی عباس اس کے لیے میرے کام نہیں سرگوشی پہ کرتا ہے تو فیصلہ کر تو ونڈ کر میں مقدمہ لے کے آیا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جیسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا مولانا بلال قاسمی کا کلام پڑھ رہا ہوں لکھنؤ سے اردو زبان کے ممبر کے حوالے سے سب سے بڑے شاعر ہیں اور ممبر پہ بابا مجھے عزت حسین کی قسم ہے بہت بڑا مجمع یہ بہت بڑی پبلک ہے میں نہ تو جتیاں جوڑ بھی نہیں میرے خیال سے بھٹی صاحب وہ دور تشریف فرمائے اگر میری نظر صحیح کام کر رہی ہے تو میرے مشورے کا وزن کیجئے جڑے بیٹھ رہے ہو یہ بندے ہاتھوں کی بات رکھنا بابا کتاب کے کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری دے نہیں ڈر رہا نہیں پریشان ہو رہا اتنے بڑے مجمع میں یار یہ ہیلی کیمپ کو پلیز لے جائے یار میں ہمبل ریکویسٹ ہے میری اس کو پلیز سائڈ میں کر لیں ڈسٹربنس ہو رہی ہے میں بات نہیں کر پاتا اس کو ذرا اوپر کر لیں نہیں ڈر رہا نہیں حیران ہو رہا نہیں پریشان ہو رہا اتنا بڑا مجمع بہت بڑا ہے لیکن میں نے پہلی بار نہیں دیکھا یہ جو داڑھی اتر رہی ہے نا یہ ابھی نہیں اتری تھی تو جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے نا جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں حسین بادشاہ کا نام لے کے آ گیا ہوں داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ آ جائے لیکن جو لا کے مانگ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں میرے شیعہ سنی بھائی جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں اور اس کے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے وہ بندہ اگر داد پہ آ گیا تو پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا میں مجمع ڈھلا نہ اڑ دے سا خدا دی قسم ہے میں چکی ہوئی مجلس ڈھانی نہیں تسی ساری صورتحال میں بیٹھو یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں دعا اپنی مسکراہٹ بھی میرے کاسا خیرات میں پر کر دے تو توشہ آخرت ہے اور میں گیا جہاں جہاں بیٹھے ہو والی نجف تیرے میرے درمیان ہے بس یہ بات یاد رکھی اس کے بعد عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں کوئی تو بیٹھا ہے مشکل اردو سمجھنے والا کوئی تو
बैठो साहिबान मिंबर बैठिएगा और बाला नहीं जड़े खिलाते हो मुझे वो अक्ल का अंधा समझ बल्कि बैठो मुझे वो अक्ल तक की पीर बात इतनी बड़ी है खुदा की कसम अल्लाह करे इंशाअल्लाह मैं कायम हो बन जा इस पूरे दिन में इतनी बड़ी खैरात आई हो तो मुझे कहना अस्करी मिंबर छोड़ दे मुझे वो अक्ल का अंधा मौला की कसम है कल ना आया न मेरे नाल कोई आया हुए अपने दम से मजलिस में पढ़ता और आखिरी बंदे तक अगले भी वैसे सुने जैसे आखिरी सुन रहे हैं आखिरियों की भी वैसे ही तवज्जो चाहिए जैसे पहली सब वालों की है मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे कदीर का मौला समझ नहीं आता ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है खुदा की कसम अस्करी बेहुजूर है अस्करी मजलिस में आया ही नहीं अगर तूने मेरा मिसरा लाए जितने कैमरा मैन है एक बार कैमरा फेर के मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता मैं उसके सर पे आज तक की फिर मजमा उठ के बोले बात थोड़ी है बात बड़ी है मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता कदीर का मौला समझ नहीं आता ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता और माफी मांग के कह रहा हूं फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है अली का अर्श पे जाना समझ नहीं अली हक अली हक अली हक मिलके बोलो सखीना अली कलंदर मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है हमारे शहर आप बताना चाहिए सर मौला आपकी जिंदगी का खाके पा भी नहीं है खुदा की कसम ये इतना बड़ा मकाम है कि यहाँ खड़ा होना मैं तो डिजर्व ही नहीं करता बहुत बड़ी जगह है यार गुनाहगार हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है किताब याद है नुक्ता किताब याद है नुक्ता नजर नहीं किताब याद है नुक्ता समझ बाबा जी चौथी बार याद अपने कैसा हाफिज है निकल जाती गल रंज दे नाल किते नक्शबंदी किते कादरी किते पे ना शक्कर गंज दे नाल और तेरा खीर ते हलवा ईमान खोया और खा खा के मेरे गुलाब दे नाल किधर देखने जुमा चंद दे नाल इतना ही खलो तेरा व्याजे इतना ही आता उत्ते खलो जाओ सरकार मैनू भी देखो ना मैं इतनी देर तो तुहानू देख रहा पिछले दी गारंटी लवो ते अगले सारे मेरे नाल ने आओ जरा जरा के उड़ गए मैं आता जितों तक उड़ सकते हैं अज़ादारों को देख के मेरी पसलियां फाड़ के खुदा की कसम मिसल भाई साहिवाल में ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम एक मुशायरा हो रहा था और मुशायरे में पाकिस्तान भर के गज़ल गो शोरा बैठे हुए थे और जहाँ गज़लें कहीं जा मेरा वीर मेरे मटो पीला कर माल एडी धोप एडी गर्मी का उन भी सोना है वो 70 तो वजन कहने देख के मन घाबर होती भाई मिस्र तो वजन के जिथे जिथे बैठे वो वहाँ मुशायरा हो रहा था और दुनिया भर शोरा क्लासिकल और उन्हीं क्लासिकल शोरा जो थे वो गज़ल पेश कर रहे थे अम्मार यासिर मक्सी मिंबर पे आ गए वो कबीर वाला से शायर है खुदा की कसम उन्होंने सलाम कुछ ऐसा पढ़ दिया कि इस कौम ने फैला दिया जहाँ जहाँ मौला की इज्जत की कसम ऐसे कूजे में समंदर कम दाद नहीं मिलेगी तो क्या कयामत आ जाएगी लेकिन ये देखना मिसरा जाया ना करना चाचा जी नारा लाए ना थोड़ी मोहब्बत पढ़ता पाया वरना हुसैन की माँ कमी छोड़ी कोई नहीं वो आता गया उसने कहा सारे बेशक गजलें पढ़ते रहो लेकिन जमाना याद रखे हमारा ऐलान है ए मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले मौला आपको सलामत रखे हसनैन दरूद पढ़िए मिलके बुलंद आवाज अली किनारे हैदर
جیسا کہ آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں، عالی مرتبہ عزت مآب قبلہ کعبہ بزرگ وارم جناب مولانا ملک سکین خلیل صاحب برسر منبر تشریف لے آئے۔ امام زمانہ ان کا سایہ سلامت۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کی پرسنالٹی ڈیزرو کرتی ہے کہ انہیں امیر انیس کے ایسے مصرے ڈیڈیکیٹ کیے جائیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحیہ۔ بہت کم پڑھوں گا، تھوڑا پڑھوں گا، بہت بڑے لوگ ہیں باخدا، مجھے اچھے سے یاد ہے میں جس زمانے میں سننے آج بھی میرے نزدیک اس سے زیادہ مقام ہے، لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ ایک نیچے بیٹھا ہوا عزادار ایک عزت دار نامور ذاکر کو کتنی ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ مقام یاد ہے، 2005 سے میں ان کا شہدائی ہوں، جس وقت سے میں نے وہی سنبھالا تھا، اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کچھ سنا رہا ہوں، انہیں سے اجازت لے کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، قبلہ گلو صاحب حسنین اکبر صاحب سیال کوٹ کے شاعر ہیں، نام ممکن دوائی انہوں نے دوجہ مصرع بطور آپ وزن کیجئے گا۔ مصائب کا پہاڑ ایک عہد، جناب سفیان گلو صاحب میں زیادہ بات کرتا ہوں، چھوٹا میں بڑی بات لگے گی، ویسے بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ یہ محتاج نہیں ہے کسی قسم کے تعارف کے، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں بنتا نہیں ہے اور پڑھوں گا بھی کم، لیکن معافی مانگ کے جتنی دیر میں پڑھوں کوئی زبان بے توجہ کی نہ کرے، کیونکہ مصائب میں ایک مشکل چھیڑ بیٹھا ہوں۔ ہاں جناب یہ آوے تہائے کرے آئے تو بہندہ پیا، بالکل ہی بہندہ پیا۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ جی لکھ رہی ہے رات کو کھولا، سامنے الفاظ پہ نظریں پڑی تو آنسو جاری ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ نے نوکے سے ناپے بدن بغیر قرآن کی تلاوت کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں انکل جی حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب نہیں پڑھ سکے تو شام کی قیدر نے روکے کہا بھائی حسین میری چادر کا واسطہ بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جملے حسین نے کہے تو روتے روتے شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ جب حسین بادشاہ کو چادر کا واسطہ ملا تو ایک ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے بہن زینب میری صغرا نے سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا یہ خط نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے، اس سے زیادہ رعایت نہیں ہوتی، اور بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے بابا جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا روز آپ کی راہیں دیکھتی ہوں، بابا وہ دن جب آپ گئے تھے اور آج کا دن بابا میں ہر شام قبر نبی پہ جا کر ایک چراغ روشن کرتی ہوں، بابا آپ کو علم ہے بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور بابا مجھے بتائیں میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، بابا مجھے بتائیں میری سکینہ کے حال کیسے ہیں۔ کم از کم 3 سے 4 صفحات کا یہ خط ہے، میں 3 لائنوں میں سلام کر کے ممبر اپنے بزرگوں کی، میرے بڑے محترم ماجا تشریف فرمائے، میں ممبر بزرگوں کے حوالے کر رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں، جو ہائے بھی نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے۔ حصہ خط کا بھائی جان وہ پڑھتا ہوں جس میں کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، غریب کا ہاتھ کمر پہ آیا، بیٹی کا خط پڑھنا شروع کیا، چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتی ہے بہن زینب میری بیٹی کے اگلے لفظ ہے بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا صغرا میں اپنی شادی کرنے جماعت میں نہیں آتا، صغرا میں دولہا بننے سے پہلے تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا وہ دن اور آج کا دن بابا میں اکبر کے نقش پا پر اپنا منہ رکھ کے بابا میں اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں، اور میری غربت کا واسطہ مجھے کب بلا رہے ہیں، مجھے کب لینے آ رہے ہیں۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے خط پورا نہیں پڑھ سکے، حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا ہو گیا، بیمار بیٹی کا خط ہاتھ میں لے کے روتے روتے خیمے سے باہر آئے، باہر قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ وہ بندہ
بندہ کھڑا ہو جائے جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو. آدھے منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں لیکن جملہ قیامت سے وزنی ہے. دردوں کی قبلہ کہا کہ حضور ہائے کر کے مانگ لینا, اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو. یہ عسکری کا گریوان حاضر ہے, ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. تقی پیر چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں چاہیے جواب, چاہیے جواب, چاہیے جواب. قبلہ ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا. بابا جی راوی کہتے ہیں قاصد کا بازو پکڑا خط کا جواب دینے کے لیے. حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ صغرا کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے خط کا جواب. او میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن. آپ کا گریہ